اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک انگریزی کا محاورہ بڑا پالش قسم کا ہے، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن یہ پنجابی کا محاورہ بڑے مزے کا ہے۔ گل لکھ دی کرنی ککھ دی، یعنی کہ بات تو 1,00,000 روپے کی ہے لیکن جو کر رہے ہو وہ زیرو ہے، وہ ککھ ہے، یعنی کہ بیکار ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، باتیں ہی صرف کر رہے ہیں۔ یہ مجھے آج کل لگتا ہے، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہر بندے کے پاس بولنے کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، وہ اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم سالہ سال لوگ دہائیاں کیریئر بناتے تھے اور پھر کہیں ان کو موقع ملتا تھا کہ ان کو کسی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ ہمارے زمانے میں ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل ہوا کرتی تھی، اسپیکر ایسوسیشنز ہوا کرتی تھیں، بڑا پریولیج کی باتیں تھیں۔ وہ لوگ جن کو، اور مجھے یاد پڑتا ہے جب میری سرٹیفکیشن ایز اے اسپیکر ہوئی تو اس میں جو ہمارا ہم نے سائن کیا تھا کہ اس میں تھا کہ اٹس اے پریولیج ٹو بی ہیئر، یعنی کہ ایک جس شخص کو پوڈیم مل جائے پبلک کو ایڈریس کرنے کا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے کھڑا کر دیا، اس کے سامنے آڈینس میں لاکھوں بیٹھی، بہت بڑا ایک مقام ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے دور میں یہ پلیٹ فارم ہر ایک کو میسر ہے، مفت میں میسر ہے، جو کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی، جس کا دل کرتا ہے وہ چلائے۔ اچھی بات بھی ہے، اتنی اچھی چیزیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے، اس کی جو ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ایفرٹ ختم ہو گئی۔ لوگ بڑی محنت کر کے اپنے آپ کو قابل بنایا کرتے تھے، بڑی پروفیشنل ایسوسیشن سے اپنے آپ کو پالش کرتے تھے، پیئرس کی طرف سے آپ کی اسیسمنٹ ہوا کرتی تھی، آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بولتے تھے، لوگوں کا فیڈ بیک ملتا تھا، پھر سالہ سال کے بعد کہیں آپ کی سرٹیفکیشن ہوتی تھی۔ تو آپ نے اتنی محنت سے سفر کیا ہوتا تھا، تو پھر آپ اس تک پہنچتے پھر اس کیریئر کی اور اس کی ذمہ داری، اس کے جو ساتھ اس کے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی آنر کرتے تھے۔ آج ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا، جس کے پاس پلیٹ فارم، ہر بندے کے پاس پلیٹ فارم ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، کہیں ویڈیو بنا کے چڑھا سکتا ہے۔ اتنا کچھ مٹیریل ہونے کے باوجود بھی وہ تبدیلی آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ اتنی اچھی باتیں ہیں، بلینز کے حساب سے، شاید ٹریلینز میں ہی ہوں، بلینز کے حساب سے تو ویڈیوز موجود ہیں، ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ اچھا ہے، لیکن پھر بھی وہ امپیکٹ نہیں ہے معاشروں کے اندر تبدیلی کا جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس کی شاید بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج کل لوگ ہیں باتیں تو لاکھ کی کر رہے ہیں، صبح سنتے ہیں وہی شام کو بیٹھ کے، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی کی بات کو سنا اور شام کو اس کے اوپر ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، کسی وجہ سے بھی ان کی پاس ایک ایسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یا آڈینس اویلیبل ہے کہ وہ جو اصل بات کرنے والا ہے وہ لوگوں کی اس تک رسائی نہیں ہے، یا وہ بیچارہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ اس کو سن کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا آڈینس کے سامنے وہی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتنا بڑا مفکر بن گیا یا بڑی بات کر رہا ہے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ جو امپیکٹ ہے وہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ آپ کے الفاظ اپنے ہیں ہی نہیں۔ آپ تو کسی کو، آپ کو اس دنیا کا ریوارڈ تو مل گیا، تالیاں بج گئی، آڈینس مل کے پیسہ کما لیا، لیکن معاشرے کے اندر جو ایک اسپریچول اس کی ڈائمنشن ہے وہ نہیں ہو رہی۔ شاید میرا خیال ہے ہمارے زمانے میں جب یہ ہم محاورے سنتے تھے وہ یہ تھی کہ بیٹا خالی باتیں تو ساری کر لیتے ہیں، کام کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یار، اور میں بار بار آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میں نے جب اپنا کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے کام میں جو ایک اپنے آپ سے ایتھیکل کمٹمنٹ کی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں پڑھاؤں گا جو کہ میں خود پہلے تجربہ نہ کروں، اور میں نے وہ زندگی میں، مثلا اگر میں نے کامیابی کے بارے میں بات کرنی ہے تو سب سے پہلے فوکس میرا یہ ہونا چاہیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے اگر پیرنٹنگ کے بارے میں بات کرنی ہے تو میرے پاس پیرنٹنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اگر میں نے کوئی انٹرپرینرشپ کی بات کرنی ہے تو میں انٹرپرینر ہوں۔ آج کل ہر بندہ بات کرے گا، اپنا بزنس، اپنی دکان ہونی چاہیے، اور کہنے والے وہ ہوں گے جو کہ شاید خود نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو محاورہ ہے یہ شاید یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ باتیں تو لاکھ کی سارے کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں جو باتیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، کام بھی کچھ ہونا چاہیے ان باتوں کے ساتھ جس سے امپیکٹ پڑتا ہے۔
تو میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا لگزوریس لائف سٹائل ہے اور وہ لوگوں کو سادگی کا درس دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے علماء موجود ہیں. آپ ان کی ویڈیو دیکھیں, ان کے گھروں کا لائف سٹائل دیکھیں, اللہ اکبر. اور وہ پوڈیم میں بیٹھے ہوئے جناب لوگوں کو درس دے رہے ہوں گے سادگی کا. اب حیرانگی کی بات ہے کہ یار وہ میں اپنے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں ایسے ایسے لمبے قافلے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس کے بعد جناب بچت کی کفایت شہری کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب 20 گاڑیوں کے آپ قافلے میں چل رہے ہیں اور آپ اپنے ملک کا ڈالر بچانا ہے اور جناب امپورٹ بل کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ میرا خیال ہے معاشرہ اتنا ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے اور یہ دیکھ سکے کہ یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ خود کیا ہے, یہ خود کیا کر رہا ہے, اس کو کتنا, اس کی لائف کیا ہے, یہ کس لیول پہ پہنچا, کتنی محنت سے پہنچا, کیا کر کے پہنچا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے صدر بنا دو تو میں بہت بدل دوں گا دنیا. بھائی صدر بننا تو بات کی بات ہے یا پرائم منسٹر بننا تو بات کی بات ہے. پہلے آپ کونسلر لیول پہ تو آئیں, پہلے آپ چھوٹے کونسلر سے بھی پہلے کچھ جس لیول پہ آپ نے کیا کچھ تو کریں, کوئی یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں کچھ کریں, کوئی اچھا کام کریں, پھر گلی محلے میں کریں, پھر جناب کونسلر بنے, پھر جناب اپنے شہر میں کچھ کریں, اور کرتے کرتے 20-30 سال کے بعد آپ چلیں, آپ کو پرائم منسٹر بننے کا بھی شاید چانس مل جائے. ٹریک ریکڈ تو ہوگا. تو یہ ساری ایگزامپلس جو میں آپ کو دے رہا ہوں, میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے جناب ہر برانڈ کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ جناب یہ باہر کی چیزیں پہن رہے ہیں, باہر کی چیزیں ان کے گھروں میں موجود ہیں اور وہ امریکن چیزوں پڑھا رہے ہیں اور جناب لوگوں کو درس دے رہے ہیں نیشنلزم کا. اپنے بچے جناب وہ ان کے امریکہ یورپ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے علماء ہیں اور وہ لوگوں کو جناب وہ اپنی پاکستانی اور پاکستانیت کا درس دے رہے ہوں گے. تو یہ بلینس کے خرچے ہیں, بلینس کی پراپرٹیز ہیں لوگوں کی, اور لوگوں قناعت پسندی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور میں یہ چیزیں پروو کر سکتا ہوں, یہ آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا اب یہ ساری چیزیں اب ہو رہا ہے, یہ دس از اے ریالٹی, یہ آج کل کے دور کی ریالٹی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں یا کسی کو دیکھ کے سننے کے بارے میں ہم پہلے اس چیز کو جج کرتے ہیں کہ جناب یہ بندہ خود کیا ہے, اور یہ ہمارے لاشعور کے اندر یہ جو باتیں ہیں وہ اس وجہ سے ہی ہیں کہ ہم نے بچپن میں ایسے محاورے, ایسے ماں باپ سے باتیں سنی ہوئی ہیں, بیٹا باتیں تو ساری کر لیتے ہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہو, ایک دوسرے کو باتوں کے اندر ون کر لیں گے. ٹیلی ویژن کے اوپر آپ دیکھ لیں, ڈبیٹس چل رہی ہوں گی, آرگومنٹس چل رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو چت جو بھی چت کر دیتے ہیں وہ ادھر ہی باتوں کی جنگ چل رہی ہوتی. تو اب تو میرا خیال میڈیا کے اندر یہ تو اب ایک طرح کے وارفیئر بھی شروع ہے. ایسے ہی ہے یہ جو فیک نیوز کی آج کل آ رہی ہے آپ کے پاس, کہ اب تو دنیا میں ان کو پتا کہ ایک ایسے معاشرے میں ہے جنہوں نے نہ کسی نے نیوز کی کریڈیبلٹی چیک کرنی ہے. اب یہ صرف یہی ہے, بس بولی جاؤ, جو بولنے میں کیا جاتا ہے, جو مرضی بولی جاؤ. حیرانگی ہوتی ہے کہ جناب ایسے جو ہیں نیوز کاسٹر یا اینکر لوگ جن کا اپنی اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور وہ اسی شخص کا ایز اتھارٹی وہ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں, اس پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس پہ جناب اپنے آرگومنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ ملک کی اکانومی نہ جی اس کی وجہ یہ ہے. اب بھائی آپ پولیٹیکل سائنس پڑھ کے آ گئے یا میس کمیونیکیشن کر کے آ گئے, آپ کو کیا پتا اکنامکس کیا ہے. تو یہ چیزیں جون سی ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ بچوں کو سمجھائیں کہ جناب بیٹا باتوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ وٹ یو بیکم, وٹ یو آر, اور اس کے لیے ٹائم چاہیے. تو اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کے لیے وہ ہماری میرا خیال جو ڈیموکریٹک سسٹم آیا دنیا میں, اس نے شاید ایک تباہی یہ بھی مچائی ہے ملکوں کے اندر جو مچی ایک تباہی یہ بھی مچی کہ ہم نے صرف جو چیز بکتی ہے اس کو اچھا کہنا شروع کر دیا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی چیز کو اچھا یا برا بنانے کی یا ریسرچ کرنے کی. ہمارے پاس ایک ہی اب فارمولہ ہے, آہستہ آہستہ وہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا کہ جی لوگوں کے لیے, اب وہ لوگ خریدنے نے چنگا ہی ہوئے گا, لوگ ویکھتے نے سچا ہی ہوئے گا, لوگ کہہ رہے ہیں سچ ہی ہوئے گا. اب یہ ایک فارمولہ بن چکا ہے. تو ہم لوگوں کو, ہماری نسل کے لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہے کہ بھائی لک کی بات کر کے کرنا کک کا یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے.
تو اس سے بچنا چاہیے. اور قرآن پاک اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ, سورۃ الصاف 61 نمبر صورت ہے, دوسری اور تیسری آیت ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے, اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. سننے والی بات ہے. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جس کو کرو نہیں. اب اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خواہش کا پتہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے سخت نفرت ہے اس چیز سے کہ آپ ایسی باتوں کو کریں جو آپ کرتے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں, اپنی زندگی پہ لاگو کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں, اس وقت اس چیز کو بیان کرنے کا مزہ زیادہ آتا ہے. تو یہ تھا جناب آج کا محاورہ, گل لکھ دی تو کرنی ککھ دی. جزاک اللہ.